शहर में आज फिर बादल बरसेंगे, मतलब आलूद और मरतूब। दर्जा हरारत 28 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 85% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। समुद्री तूफान शक्ति कराची के जुनूब मगरिब से 700 किलोमीटर दूर। साहिली इलाकों को तूफान से कोई खतरा नहीं। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी, महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल सेंटर वार्निंग की जानिब से जो है वो नवा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि समुद्री तूफान शक्ति जो है वो कराची के जुनूब मगरिब से 700 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मगरिब में मौजूद है और तेजी से जो है वो शुमाल मशरिक की जानिब जो है वो बढ़ता जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शक्ति जो है वो इस वक्त कराची के साहिल से जो है वो जुनूब मगरिब में 700 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि गुज़िश्ता 6 घंटों से जो है वो जुनूब मगरिब में ही जो है वो मौजूद था। अब जो महकमा मौसमियात की से बताया जा रहा है कि ये शुमाल मगरिब में पहुंच चुका है और तेजी से जो है वो शुमाल मशरिक की जानिब जो है वो रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है। तूफान के ज़ेर असर जो है वो सिंध और बलोचिस्तान के चंद इलाकों में जो है वो हल्की बारिश जो है मुतवक्का है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो साहिली पट्टियां हैं वहाँ पर हवाओं की रफ्तार जो है वो समंदरी हवाओं की रफ्तार जो है वो 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा देखी जा रही है और जहाँ समंदरी तूफान शक्ति मौजूद है वहाँ पर जो उस मरकज व इतराफ में हवाओं की रफ्तार है वो 110 से 135 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार है, जबकि हवाओं के झक्कर जो है वो 55 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार तक जो वो देखे जा रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जैसे जैसे तूफान जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की साहिली पट्टी से जो है वो दूर होता जा रहा है, इससे जो है वो असरात यहाँ पर खत्म होते जा रहे हैं और कल सुबह तक जो है वो ये कमजोर पड़ जाएगा। जब शुमाल मशरिक में पहुंचेगा तो वहाँ से जो है कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा कल सुबह तक, यानी अगले 24 घंटे तक का जो है महकमा मौसमियात की जानिब से वक्त दिया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है जो हवाओं की रफ्तार इस वक्त 110 से 135 किलोमीटर है, ये जो है वो 90 से 80 किलोमीटर तक जो वो पहुंच जाएगी। समंदर में जो है वो तुगयानी का सिलसिला जो है वो अभी भी बरकरार है और शदीद इंतहाई किस्म की तुगयानी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 36 घंटों के दौरान जो है वो मगरबी और वस्ती बहरी अरब में जो है ये लहरें और समंदरी लहरें जो है वो ऊंची और बुलंद भी देखी जाएंगी। 5 से 7 अक्टूबर तक जो वो समंदर में इसी तरह की जो वो तुगयानी रहने के इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि माही गिरों को और समंदर में जाने पर जो पाबंदी की जो वो हिदायत की गई है। जबकि ये भी बताया गया कि महकमा मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो मुसलसल जो वो इस चीज़ की 24 घंटे निगरानी कर रहा है और बर वक्त जो वो आगाह कर रहा है। तमाम मुताल्लिका इदारों को भी जो वो इस चीज़ से आगाह किया जा रहा है। हवा के कम दबाव के बायस जो है वो डीप डिप्रेशन जो है वो समंदरी तूफान जो है वो बनता गया, जिसके बायस हमने देखा कि ये जो है वो तूफान की शक्ल इख्तियार गई। उस तूफान को जो वो शक्ति का नाम दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कराची में हमने देखी कि बारिशें जो है वो देखी गई, लेकिन उसके बाद भी जो समंदरी हवाएं हैं वो कराची में इस वक्त मुअत्तल है और गर्मी की शिद्दत जो है वो शदीद देखी जा रही है। इस वक्त भी जो कराची का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 सेंटीग्रेड और गर्मी की शिद्दत जो है वो 36 सेंटीग्रेड बताई जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया कि अक्टूबर के महीने में जो है वो गर्मी की शिद्दत तेज देखी जाएगी और 40 सेंटीग्रेड तक भी दर्जा हरारत जो वो जा सकता है, लेकिन आइंदा आने वाले चंद रोज में बारिश जो है वो कहीं पे भी जो है वो किसी भी स्पेल के तहत मुतवक्का नहीं है। ये जो इस वक्त चंद बारिशें हैं हल्की फुल्की, ये जो है वो साइक्लोन के ज़ेर असर जो है वो सिंध के कुछ इलाके और कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो बताई जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। जी अच्छा, समुद्री तूफान शक्ति कराची के जुनूब मगरिब से 700 किलोमीटर दूर है, तो कराची का कोई खतरा है या ये साइक्लोन जो है वापस कराची की साहिली पट्टी की तरफ आ सकता है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से अब तक जो है वो मुकम्मल तौर पे वाज़ेह कर दिया कि कराची की या फिर पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर जो है वो इसके कोई भी असरात जो है वो नहीं है, सिवाय बारिश और तेज़ हवाओं के कोई भी जो है वो नुकसान नहीं है, क्योंकि कराची के करीब आने के बजाय जो वो कराची से दूर जा रहा है तो खतरा जो है वो अपने आप जो है वो टल जाता है। अभी महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता चंद रोज परसों बताया गया था कि 360 किलोमीटर पर है, फिर 490 पे हुआ, फिर 533 पर हमने कल रात को देखा। आज जब 11 बजे के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है तो उसमें बताया जा रहा है कि कराची के जुनूब मगरिब से 700 किलोमीटर पे ये मौजूद है और इस वक्त शुमाल मगरिब में पहुंच चुका है। शुमाल मशरिक की जानिब जो है वो बढ़ता जा रहा है। कराची से जो है वो 700 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि ओमान की साहिली पट्टी जुनूब मगरिब से 250 किलोमीटर जो है वो वहाँ पे ये करीब है। कराची से दूर और ओमान के साहिल से जो है वो बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका है। कराची या पाकिस्तान की किसी भी शहर इलाके को जो है वो इससे किसी किस्म के नुकसान जो है वो मुतवक्का नहीं है। महकमा मौसमियात ट्रॉपिकल सेंटर की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें ये बताया जा रहा है कि सिंध
اور بلوچستان میں جو ہے وہ ساحلی پٹیوں پہ جو ہے وہ تیز ہوائیں اور جو ہے وہ ہلکی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 3 اکتوبر تک جو ہے وہ تیز بارشیں دیکھی جائیں گی، پر کراچی میں جو ہے وہ اتوار کے علاوہ پیر کے علاوہ بارش جو ہے وہ متوقع نہیں رہی۔ اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 تاریخ تک جو ہے وہ اس کے بارش کے سلسلہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا، جب تک یہ سائیکلون جو ہے وہ کمزور پڑ کے ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کل صبح تک کا جو وقت دیا جا رہا ہے، رفتہ رفتہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا۔ ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ کم ہوگی، جو ہواؤں کے جھکڑ بتائے جا رہے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور کراچی کے موسم پہ بھی جو ہے وہ اس کے کوئی خاص اثرات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ اورنگی ٹاؤن کے UC 8 میں پانی کا شدید بحران، 2.5 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی 6 ماہ سے قلتِعاب کا شکار۔ پانی کی بندش کے باعث علاقہ مکین مہنگے داموں پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مزید بتائیں گے رضوان احمد۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ جی بالکل، حالیہ مونسون بارشوں کے نتیجے میں ہب ڈیم تو فل بھر گیا ہے، لیکن ضلع غربی کے اورنگی ٹاؤن کی اگر بات کی جائے اور خاص طور پہ سیکٹر 12L کی بات کی جائے تو یہاں کے رہنے والے تقریباً 2.5 لاکھ نفوس کی آبادی جو ہے بوند بوند پانی کو ترس رہی ہے۔ 6 ماہ ہو گیا ہے یہاں پہ شدید قلت آب ہے اور مہینوں یہاں پر جو ہے پانی فراہم نہیں کیا جاتا، اور پانی جب فراہم بھی کیا جاتا ہے تو مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسے وقت پہ فراہم کیا جاتا ہے جب بجلی موجود نہیں ہوتی، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے، تو اس سے وہ مستفید نہیں ہو پاتے۔ علاقے کے مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بتائیے گا پانی نہ آنے کی کیا وجہ ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن والوں سے رابطہ ہوا؟ جی بھائی، ہم لوگ گئے تھے ZMC میں واٹر بورڈ والوں کے پاس، صحیح ہے، ہم 4 چکر لگا چکے۔ انہوں نے بولا اپلیکیشن لکھ کے دو، ہم نے اپلیکیشن لکھ کے دی، NIC جمع کرائی، صحیح ہے، ہم چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، بس یہی ٹالم ٹولی کر کے ہم لوگ کو 6 مہینے ہو گئے۔ یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ پانی تو ضرورت کی چیز ہے، اگر لائنوں میں نہیں آتا تو آدمی کو خریدنا پڑتا ہے، کتنا اضافی مالی بوجھ پڑ رہا ہے؟ روز آنے کا ہم 300 کا پانی خرید کے پیتے ہیں، اور بورنگ کے پانی میں اتنی جراثیم ہے کہ ہمیں جو ہے نا الرجی ہو جاتا ہے استعمال کرتے ہیں۔ آدھا حصہ تو ہم جو ہے نا ہمارے پانی خریدنے میں چلا جاتا ہے، پیسے سارے۔ اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں منتخب نمائندے بھی ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ان کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے؟ ان سے رابطہ کیا؟ میرا یہ سوال ہے حکومت سے، ہم کب تک پریشان رہیں گے؟ یہ بتائیں، ہیں غریب آبادی، ہمارے میاں بیمار، ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، اور اگر بورنگ کا مل بھی جائے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میٹھے پانی کو ترس گئے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، 5-6 مہینے ہو گئے۔ پانی سونے کے بھاؤ یہاں پر مل رہا ہے اور لائنوں میں پانی آ نہیں رہا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ غریب آبادی ہے، وہ مہنگے داموں واٹر ٹینکر یا واٹر کین یا پھر سوزوکیوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹنکیاں افورڈ نہیں کر سکتے۔ فی الفور اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک وسیع آبادی جو ہے وہ اس شدید متاثر ہے۔ جی کراچی کمر کس لیں، پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد اب باری ہے دودھ کی۔ جی ہاں، صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارم شاکر گجر نے 11 اکتوبر سے دودھ 300 روپے فی لیٹر فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ شایان علی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اب باری ہے دودھ کی۔ دودھ کی فی لیٹر قیمت 80 روپے اضافے کے بعد پوری ٹرپل سینچری کرنے کا کر دیا اعلان۔ صدر ڈیری فارمرز شاکر گجر کہتے ہیں کہ دودھ کی پیداواری لاگت فی لیٹر 271 روپے ہو گئی، جس کے باعث اضافہ کر کے نئی قیمت 300 روپے کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ڈیری فارمرز کا دودھ 80 روپے فی کلو مہنگا کرنے کا مطالبہ۔ دودھ مہنگا ہو گیا تو چائے بھی مہنگی ہو جائے گی۔ 50 روپے میں دستیاب چائے کٹ اور 60 سے ملنے والا فل چائے کی قیمت بھی بڑھنے کا خدشہ۔ چائے کے شوقین افراد اس پر کیا کہتے ہیں، بتا رہے ہیں ممتاز شگری اپنی اس رپورٹ میں۔ لیکن ذہنی سکون اور آرام، چائے کی چسکیوں کے بغیر شہریوں کا دن نہیں نکلتا، لیکن یہاں شہریوں کا پسندیدہ مشروب چائے مہنگی ہونے والی ہے۔ کراچی ڈیری فارمرز کے مطالبے نے چائے کی شوقین افراد کو بھی جھٹکا دے دیا۔ کراچی میں ڈیری فارمرز نے دودھ 80 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کا مطالبہ کر دیا تو چائے کے شوقین افراد بھی پریشان ہو گئے۔ شہری کہتے ہیں پہلے ہی چائے مہنگی ہے، اب دودھ مہنگا ہو گیا تو چائے مزید مہنگی ہو جائے گی۔ جب چائے مہنگی ہوگی تو بجٹ کیسے بنے گا؟ حکومت دودھ مہنگا کرنے کی بجائے ریلیف دینے کی کوشش کرے۔ قیمت میں اضافہ ہوتا ہے دودھ کی، ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ سر آمدنی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، اور اخراجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور دودھ کی جو ہے اپنا قیمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ تو
تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ گورنمنٹ تک ہمارا یہ میسیج پہنچ جائے کہ دودھ کی جو ہے قیمتوں میں کمی کی جائے. یہ جو چیزیں ہیں دودھ ہو گیا یا ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ یہاں پہ پاکستان میں یعنی کہ کہیں باہر سے نہیں آتی, تو میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہے کم از کم وہ تو اس کے ریٹ تو یعنی کہ مناسب ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں کیونکہ یہ نیڈ ہے انسان کی. غریب عوام یہاں آتے ہیں, باہر سے بن جاتے ہیں, کوئی رکشہ چلاتا ہے, کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, وہ تھک کے آتے ہیں یہاں چائے پیتے, تو ان بیچاروں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ہم اس سے اپنی قوم کو بولیں گے کہ یہ جو سارے کر رہے ہیں ریٹ وغیرہ بڑھا رہے ہیں, تو ان کی تھوڑی قیمت کر کے کم کر لیں تو عوام کو ریلیف ملے. دکاندار نے بھی دودھ مہنگا ہونے پر چائے مہنگی کرنے کی ٹھان لی. کہا دودھ مہنگا ہو گیا تو چائے مہنگی کروں گا, کیونکہ ہم سیدھا نقصان میں جائے گا. اب 50 روپے کلو کی اہمیت ہے, غریب آدمی تو مر جائے گا. میں تو چلیں ہوٹل ہے ہمارا ارینج کریں گے تو ہم ریٹ بھی بڑھائیں گے. فل چائے 60 روپے کی ہے تو 70 کی کریں گے, اور اپنے کہتے ہیں یہ 80 کٹ 60 روپے کی کر دیں گے تو ریٹ بڑھیں گے, ہر چیز پہ بڑھیں گے. کمشنر کراچی نے دودھ کی نرخ بڑھانے سے انکار کر تو دیا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قیمت بڑھانے کی جنگ کب تک چلے گی اور کون جیتے گا. کیمرامین جانزیب کے ساتھ ممتاز شگری, سٹی 21. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. ایک ہفتے کے دوران زبردست تیزی کا رجحان رہا. 100 انڈیکس میں 6,733 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. انڈیکس نئی بلند ترین سطح 1,68,990 پوائنٹس پر بند ہوا. تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا جوش و خروش عروج پر. پورے ہفتے شیئرز کی خریداری میں غیر معمولی اضافہ. 100 انڈیکس نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے. حساس بازار میں ہفتے بھر سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی رہی. 100 انڈیکس میں 6,733 پوائنٹس کی شاندار تیزی ریکارڈ کی گئی. انڈیکس میں 4.15% اضافے کے ساتھ مارکیٹ 1,68,990 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی. کاروباری ہفتے کے دوران 360 ارب روپے مالیت کے 7.90 ارب شیئرز کے سودے ہوئے. ماہرین کے مطابق حکومت کے معاشی اقدامات اور بہتر معاشی اعداد و شمار نے مارکیٹ کے اعتماد کو مزید مستحکم کیا ہے. یہ ہفتہ پورا ہفتہ آپ دیکھیں مارکیٹ اپنے ہر روز اپنے لیول کو ہائی لیول بناتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو فورنر انویسٹمنٹ اور پاکستان کی جو اکنامک پالیسی اور پولیٹیکل سیاسی حالات جو ہیں وہ اب اچھے سے اچھے ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے مارکیٹ آپ کو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی. جی بالکل, اس ہفتے جو مارکیٹ کے لیے بہت ہی لکی رہا. ہم بات کریں تو تقریباً ساری پازیٹیو خبریں تھیں. IMF کا جو ہے اجلاس شروع ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفائنری کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں, سیمنٹ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے, سیل کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں, تو اس نے مارکیٹ کو متاثر کیا. اور مارکیٹ میں جو سیمنٹ سیکٹر, ریفائنری سیکٹر, بینکنگ سیکٹر بہت ہی زیادہ بلش ہے, اور یہ ٹرینڈ چلتا رہے گا جب تک جس طرح فائنینشیل رزلٹ کا آغاز ہوا ہے اور سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں بھی جیسے ہی نتائج آ رہے ہیں تو اس کمپنی میں زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی. شیئرز کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 618 ارب روپے کا اضافہ ہوا, جو بڑھ کر 19,660 ارب روپے تک پہنچ گئی. تاہم بیرونی تجارت کے محاذ پر دباؤ ابھی بھی برقرار ہے. ستمبر 2025 میں تجارتی خسارہ ماہانہ 16% اور سالانہ 46% بڑھ کر 3 ارب 30 کروڑ ڈالر پر جا پہنچا. اشرف خان, سٹی 21. صدر پاکستان نے بینک فراڈ کے متاثرین کو 100% ریلیف دے دیا. مالی سال 2024-25 میں 500 سے زائد بینک فراڈ کے کیسوں کے فیصلے ہوئے. صدر پاکستان کے قانونی مشیر جسٹس ریٹائر عرفان قادر کہتے ہیں کہ بینکنگ محتسب کے فیصلوں پر صدر پاکستان کے پاس اپیل پر فیصلہ اہم ہوتا ہے. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں. بینکنگ محتسب پاکستان کی جانب سے ورک ایتھکس کے عنوان سے دوسری سالانہ کانفرنس کا انعقاد. صدر پاکستان کے قانونی مشیر جسٹس ریٹائرڈ عرفان قادر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مالی سال 2024-25 کے دوران صدر پاکستان نے بینکنگ محتسب کے 500 سے زائد فیصلوں کی توثیق کی, جن میں متاثرین کو 100% سے زیادہ ریلیف دیا گیا. بینکنگ محتسب کے فیصلے کے خلاف بینکس صدر پاکستان کے پاس اپیل کر سکتے ہیں. اپیل پر صدر پاکستان کے فیصلے کے بعد بینک عدالت نہیں جا سکتے. That over the past 1.5 years, I got the opportunity of deciding hundreds of cases of maladministration in the banking sector. More than 500 representations were processed during 2024 to 2025 alone. These cases covered a wide spectrum of issues, that there are certain issues that our banks challenge the decisions of the banking ombudsman and the president before various courts of law. وفاقی بینک محتسب سراج الدین عزیز نے ڈیجیٹل بینکاری کے خطرات پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ
ATM फ्रॉड, इंटरनेट बैंकिंग स्कीम्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। ATM फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसके अलावा जो है इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र में एक कॉल आती है, कॉल आने के बाद आपने अपनी सारी तफसीलात बयान कर दी, ये उम्मीद करते हुए कि आप किसी बैंक से बात कर रहे हैं, जबकि वह फ्रॉडस्टर होता है और पैसे फ़ौरन निकल जाते हैं। यकीन जानिए न्यूक्लियर स्पीड पे निकल जाते हैं पैसे और फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सिलसिले में वो कंप्लेंट्स वगैरह जब दाखिल करते हैं हमारे पास, पिछले साल के मैं आपको फिगर्स दे सकता हूँ कि हमने कोई 27,000 केसेस को रिलीफ दिया और 1.6 बिलियन रुपीस के करीब पैसे लौटाए गए कंप्लेनेंट्स को बैंकों से लेकर। दयानत, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़, यही वो उसूल हैं जिन पर सार्फिन का एतमाद कायम रहता है। बैंकिंग मुतसिब की कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि इदारे सिर्फ कानून से नहीं बल्कि अखलाकियात से भी मजबूत होते हैं। कैमरामैन अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।